السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج ڈنمارک میں اور سویڈن وغیرہ میں جو قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کے نسخوں کو نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں، اسے جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کا عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے ہی تکلیف کی اور دکھ کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان کے ان حرکات پر ہم مسلمانوں کا کس طریقے کا رد عمل ہونا چاہیے، اور ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہم کس طرح کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، کون سے راستے کو ہمیں اپنانا چاہیے اور ہم کون سے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جو تمام کتب آسمانی کے لیے ناسخ ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جس قدر بھی کتابیں اتری، جس قدر بھی صحیفے اترے، تمام کے تمام لوگوں نے بدل ڈالے، اپنی اپنی مرضیات کو شامل فرما لیا، لیکن قرآن مجید ایسا عظمت والا کلام ہے، ایسی رفعت اور شان رکھنے والی کتاب ہے کہ جب اس کے نزول کا وقت آتا ہے تو نزول قرآن ہی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج 1400 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن قرآن مجید کا ایک مضمون تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ تو کیا، کوئی زیر زبر میں بھی فرق نہ آ سکا، اور یہ اعزاز ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا سے آنے سے پہلے جس قدر انبیاء تشریف لائے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور ان کے معجزات ان کے دور ان کی زندگی ہی تک باقی رہے۔ لیکن حاضرین کرام، قرآن مجید کی شکل میں اللہ نے میرے حبیب کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے، صبح قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، نہ صرف پڑھا جانے والا ہے بلکہ اپنے پڑھنے والے کو بھی باقی رکھنے والا ہے، اپنی تلاوت کرنے والے کو بھی باقی رکھنے والا ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں
کہ جب زندگی کا آخری وقت آ رہا ہے، شہادت کا موقع ہے، تو زبان پر قرآن کی یہی آیت کی تلاوت ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے کافی ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ آپ نے اپنے جان عزیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قربان کر دیا۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو بھی ہمیشہ کے لیے باقی رکھتا ہے، اپنے پڑھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عظمت والا کلام ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا دستور سکھاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پیش کرتا ہے، ہمارے لیے بہترین ماڈل پیش کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی کو گزاریں۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کو رکھ دیا ہے۔ آج سائنٹسٹوں نے جو ترقی کی ہے وہ صدقہ قرآن ہی کا ہے۔ آج کونے کونے میں جو سائنس ترقی کر رہی ہے، جو ایجادات ہو رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، وہ صدقہ قرآن ہی کا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہی قرآن ہم مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو دیکھنے تک کی ہمیں فرصت نہیں ہوتی، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہماری مسجد ہی میں غور کریں تو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، قرآن کے پارے رکھے ہوئے ہیں، اور ان پر گرد و غبار جمی ہوئی ہے، دھول اس پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کے پاروں پر تو دھول جمی ہوئی ہے۔ یہ بار بار اعلان کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ کلام تمہیں پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، تمہیں سینے سے لگانے کے لیے دیا گیا ہے، تمہیں سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، تمہیں عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس، تم نے اسی کلام کو اپنے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اپنے محرابوں کی زینت بنا دیا ہے، اپنے گھروں کے سیلفوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اور حاضرین کرام، ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہمیں کب توفیق ہوتی ہے؟ جب اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ حفاظ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب گھر میں کچھ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو قرآن کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ذرا قرآن کی تلاوت کرا لیں گے تو یہ شادی بیاہ کے موقع میں برکت ہو جائے گی، یہ محفل میں برکت ہو جائے گی۔ اور پھر جب گھر کو چونا پانی کرنے کی ضرورت آتی ہے، کلر وغیرہ کرنے کی ضرورت آتی ہے، تو اس وقت ہم قرآن کو محرابوں سے نکالتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمارا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہی وہ کتاب ہے جو پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، ڈرنے والوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے قرآن کو اپنے محرابوں کی زینت بنا کر رکھا، اپنے محرابوں میں سجا کر رکھا، اس کے احکامات کو بالائے طاق رکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس نے میرے کلام سے منہ پھیر دیا تو میں دنیا اور آخرت میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور اسے اس حال میں خبر سے اٹھاؤں گا کہ اسے آنکھوں سے اندھا کر دوں گا۔ جب وہ میرے دربار میں آئے گا تو کہنے لگے گا کہ مولا، میں پہلے دنیا میں ایسا تو نہیں تھا، اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، اچھی طرح ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا تھا، مولا آج تو نے مجھے کس وجہ سے اندھا اٹھایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے دنیا میں میرے کلام سے منہ پھیر دیا تھا، اس کی تلاوت سے منہ پھیر دیا تھا، اس کے احکامات سے منہ پھیر دیا تھا، اسی لیے آج ہم تجھے اپنی قبر سے اندھا کر کر اٹھا رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی سخت وعید ہے، سخت پیغام ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حاضرین کرام،
قرآن مجید ایسا شان رکھنے والا کلام ہے کہ اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی اس کی شان و عظمت کا تذکرہ کیا ہے، اس کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں، اس کی شہرت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکھوں کے جو گرو ہیں جنہیں وہ گرو نانک جی کہتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ گرو نانک جی خود اپنی زندگی کی ہسٹری میں، لائف میں لکھتے ہیں، اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں نے وید بھی پڑھی ہے، میں نے گیتا بھی پڑھی ہے، میں نے توریت بھی پڑھی ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، لیکن ان تمام کتابوں کے پڑھنے سے مجھے کوئی اطمینان محسوس نہیں ہوا، میرے دل کو کوئی چین و قرار محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کی ہے، تو میرے دل کو ایسا سکون میسر ہوا، ایسا آرام میسر ہوا کہ جب سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اب تک میں نے کبھی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، انبیاء کرام خواہشیں کیا کرتے تھے، آرزویں کیا کرتے تھے، اور پھر ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے تو آج ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، آج ہماری شریعت کا مذاق اڑایا نہیں جاتا، آج اسلام کا مذاق نہیں بنایا جاتا، آج مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا۔ آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر جو رسوا ہو رہے ہیں، ان کی عزت کی جو جھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن اور اس کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قدم قدم پر کامیابی عطا کر رہے تھے، ہر طرح کی فتح و نصرت عطا کر رہے تھے، ہر طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرفرازی عطا کر رہے تھے۔ اور جب سے ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ دیا، تو حاضرین کرام اسی وقت سے ہماری ذلت اور رسوائی کا سامان شروع ہو گیا، اسی وقت سے ہمیں ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام ذرا جنگ بدر کو اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں کہ وہ 313 تھے اور 1000 کے جری لشکر پر بھاری پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو اپنے دل میں بسا کر رکھا تھا، قرآن اور صاحب قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 فاخوں کے ماروں کو اللہ نے 1000 کے جری لشکر پر کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج مسلمانوں کی تعداد کا معاملہ یہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے عیش و آرام کی زندگی میں مست ہیں، گھر میں شادی بیاہ کی محفلیں بڑے اچھے اہتمام سے سجائی جا رہی ہیں، تفریح بڑے اچھے اہتمام سے کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان فونوں میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھے ہوئے ہیں، ادھر قرآن کے نسخے چل رہے ہیں اور مسلمانوں کی ادھر یہ حالت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ انہیں عزت کیسے مل سکتی ہے، انہیں عظمت اور رفعت کیسے مل سکتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا کلام جلایا جا رہا ہے اور ادھر مسلمانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے جلنے پر کوئی رد عمل نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے، تو یاد رکھیں کہ تاریخ میں کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج ہماری جو بقا ہے وہ اسلام اور قرآن ہی سے ہے، آج جو ہمارا نام ہے وہ قرآن اور اسلام ہی سے ہے۔ تو جس نام سے ہماری پہچان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ اگر کہیں
کہیں پر اس طریقے کا کوئی عمل ہوتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور اس پر شدید احتجاج کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا اگر نہیں کر سکتے، تمہارے دلوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، تم اتنی ہمت نہیں رکھتے، تو کم سے کم خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا تو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اگر کسی چیز کی فکر ہے تو اپنے عیش و آرام کی فکر ہے، اپنی ضروریات کی فکر ہے، اپنی زندگی گزارنے کی فکر ہے۔ اگر کسی کو فکر ہے تو مال کمانے کی فکر ہے، دولت جمانے کی فکر ہے۔ اگر کسی کو فکر ہے تو اپنی دنیا کے عیش و آرام کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ آج اسلام کے لیے اس کی کیا ذمہ داری ہے، کس طریقے کے لیے اسے کھڑا ہونا چاہیے اور ان حرکات پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ مسلمان اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ویسٹرن کلچر کو یوز کر رہے ہیں، یورپ کنٹریز کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھیں تو نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ہیئر اسٹائل رکھ رہے ہیں یا اپنی داڑھی بنا رہے ہیں تو ایسا طریقہ ہے کہ چہرے سے وہ مسلمان ہی نظر نہیں آتا۔ بعض کی تو حالت یہ ہوتی کہ چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں ہوتا، اور کپڑے بھی اس طریقے کے اختیار کر رہے ہیں کہ آج یورپ کنٹریز کا جو فیشن ہمارے پاس ہے، ہاف ٹریک پہن کر آ رہے ہیں۔ اب 3/4 کا بھی حال نکل گیا ہے، 3/4 کے بھی آپ جینس وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض نوجوانوں کی حالت تو یہ ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ گھٹنوں سے اوپر تک ان کا تمام حصہ نظر آتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے نیچے کا حصہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ حضور کے امتیوں کی نشانی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ چڈی پہن کر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، چڈی پہن کر ننگے پھر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ بچے تو بچے، بڑی عمر کے حضرات، آپ خود دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت میں جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی حضرات کی حالت یہ ہے کہ وہ چڈی بنین پہن کر بچوں کو اسکول کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ ارے حضور نے حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ اب مسلمان اگر روڈ پر لنگا پھرے گا تو پھر کون دیکھ کر ہدایت حاصل کر سکے گا؟ کون اسلامی تعلیمات کی طرف آ سکے گا؟ کون اسلامی طریقوں کو اپنانے کی اپنے دل میں محبت پیدا کر سکے گا؟ تو حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان کامل طور پر ایمان والے بن جائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور حدیث شریف میں حضور کے امتیوں کی جو نشانی بیان کی گئی ہے، آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ نوجوان کئی ایسے طریقے کے لباس اختیار کر رہے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے، جس میں شریعت میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ نہ گھر میں کوئی ان کا بولنے والا ہے اور نہ نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے، بس اپنے من کی مرضی کے مالک ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ حاضرین کرام، یاد رکھو کہ دنیا میں تو تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، ہر طرح کے عیش و آرام کو اختیار کر رہے ہو۔ جب خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے تو ہر چیز تمہاری گواہی دینے والی ہو جائے گی۔ تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے، تمہارے آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری زبان بھی گواہی دے گی۔ اس وقت تمہاری وہاں پر کوئی چیز چل نہ سکے گی۔ آج اگر کوئی تمہارے بڑے اس طرح کا لباس پہننے سے تمہیں منع کر رہے ہیں تو تم ان کے سامنے چیخ و پکار کرتے ہو، زور و شور کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، تو کل حشر کے میدان میں تمہاری طاقت کام آنے والی نہیں ہے۔ آج دنیا میں کئی ایسے بادشاہ گزر چکے ہیں کہ جن کی یہ حالت تھی کہ ان کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا تھا، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ خبروں میں دفن ہے اور
اور کوئی جا کر قرآن پڑھنے والا تک نہیں ہے، ان کے لیے سارے ثواب کرنے والا تک نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، قرآن مجید کو اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جیسا میں نے گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ قطر میں جو فٹ بال کا میچ کھیلا گیا، اس کے آغاز میں جو ایک نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی حالت کیا تھی کہ وہ سر سے لے کر کمر تک ہی کا اس کا جسم ہے، لیکن شان یہ ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حافظ بنا دیا، مکمل طور پر حافظ قرآن ہے۔ اور قطر کے اس میچ سے پہلے، فٹ بال کے میچ سے پہلے کوئی اسے نہیں جانتا تھا، لیکن آج یہ حالت ہے کہ لوگ شوق کے ساتھ اس کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی لائف ہسٹری کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا، زبان پر قرآن کی آیتوں کو سجانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اس کا شہرہ کر دیا، اس کے نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکا بچا دیا۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اولاد کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ خبر میں بھی قرآن ہماری مدد کرنے والا ہوگا، حشر میں بھی قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے تو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مایا ناز تصنیف جس کا نام مواعظ حسنہ ہے، آپ نے اس میں یہ تحریر فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس گھر سے لے کر آسمان تک ایک نور کا ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے، نور کا خیمہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی روشنی کو جب ملائکہ دیکھتے ہیں تو وہ روشنی کو دیکھ کر اس تلاوت کرنے والے کے گھر کو آتے ہیں اور قرآن کی تلاوتوں کو سنتے ہیں۔ نہ صرف قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی دعائیں کی جاتی ہے۔ تو یہ اعزاز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مولا تجھے بندے کا کون سا عمل پسند ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو بندے پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بندے کا قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند آتا ہے، مجھے بندے کا قرآن کی تلاوت کرنا بڑا محبوب لگتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مولا کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے محبت کرتے ہیں یا بغیر سمجھے کے پڑھنے سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام میرا ہے، جیسا چاہے پڑھے، اگر سمجھ کر بھی پڑھتا ہے تو میں محبت کرتا ہوں، اگر بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو میں اس وقت بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمتیں رکھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو کوئی بات نہیں، آج سے یہ مصمم ارادہ کر لیں، یہ مضبوط ارادہ کر لیں کہ ہم روزانہ تھوڑا ہی صحیح قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، روزانہ تھوڑا ہی صحیح، پاؤں پارا ہی صحیح روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگوں کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اپنے گھر سے اس وقت تک باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر لیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر کر اپنے گھروں سے نکلتے، اپنے نوکریوں کو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں انہیں عطا فرماتا تھا، ایسی رحمتوں سے مالا مال کرتا تھا کہ ہر طرح کی ضرورتیں تھوڑی سی آمدنی میں ان کی مکمل ہو جایا کرتی، تھوڑی سی کمائی میں مکمل ہو جایا کرتی۔ آج ہم ہزاروں لاکھوں روپیے کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میری زندگی بڑی مطمئن
مطمئن ہے، میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن ہوں، ہر طرح کی ضروریات میری پوری ہو رہی ہیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی شخص کسی چیز میں ضرور مبتلا آپ کو نظر آئے گا، کسی نہ کسی مسئلے میں وہ ضرور پھنستا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ دیا ہے، اسی کے سبب آج ہمارے یہ حالات ہے۔ اگر ہم پھر سے قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، اسے اپنے سینے سے لگانے والے ہو جائیں گے، اس کی آیتوں کو اپنی زبان پر سجانے والے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے گا، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ جو آج مسلمانوں کا وقار ختم ہو چکا ہے، آج جو مسلمانوں کی عزتیں ختم ہو چکی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر وہ کھویا ہوا مقام عطا کر سکتا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر حاضرین کرام یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو میرے کلام سے منہ پھیرتا ہے تو پھر میں اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں، دنیا بھی اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کر دے گا اور وہ نابینا ہو کر اپنی قبر سے اٹھے گا۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کو مل جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی فتح و نصرت عطا فرمائے، دنیا بھی کامیاب کرے اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے، تو حاضرین کرام اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات پر کامل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔